قرآن مجید کی تلاوت، ترجمہ، تفسیر، حدیث، نعتیں، تجوید، گرامر کے لیے اس چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو شیئر کریں اور لائک کریں۔ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کا ہمارا موضوع گفتگو ہے دنیا مصائب کی گھاٹی۔ انسان پر دنیا میں مصائب کیوں آتے ہیں، کس وجہ سے آتے ہیں، اور انسان کو ان مصائب میں کیا کرنا چاہیے، ان تمام مصائب کا حل کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کی وضاحت اپنے اس فرمان میں بیان فرمائی ہے، وَمَا أَصَابَكُم مِّن مُّصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ وَيَعْفُو عَن كَثِيرٍ۔ تمہیں جو کچھ مصیبتیں پہنچتی ہیں وہ تمہارے اپنے ہاتھوں کے کرتوت کا بدلہ ہے، اور وہ تو بہت سی باتوں سے درگزر فرما لیتا ہے۔ دنیا میں انسان کو جو بھی تکلیف پہنچتی ہے وہ اس کے اپنے گناہوں کی وجہ سے پہنچتی ہے۔ جو بھی سختیاں، بلائیں، آفتیں اور بیماریاں آتی ہیں وہ سب اس کی غلطیوں کی وجہ سے ہیں۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس لیذیقہم بعض الذی عملوا لعلہم یرجعون۔ سورۃ روم۔ خشکی اور تری میں فساد پھیل گیا ہے ان گناہوں کی وجہ سے جو لوگوں نے کیے ہیں، تاکہ ان کو ان کے بعض بدعمالیوں کا مزہ چکھائیں، شاید کہ وہ اپنے رب کی طرف رجوع کریں۔ ڈاکٹر لقمان سلفی لکھتے ہیں، بحر و بر میں سب سے بڑا شر و فساد یہ ہے کہ اللہ کے ساتھ غیروں کو شریک بنایا جائے، اس کی شریعت کو بالائے طاق رکھ کر زندگی گزاری جائے، حلال و حرام کی تمیز اٹھا دی جائے، جس کے نتیجے میں لوگوں کی جان، مال اور عزت محفوظ نہیں رہتی، اور ان کے شامت اعمال کے طور پر اللہ تعالیٰ ان پر قحط سالی، مہنگائی، جنگ و جدال اور فتنہ و فساد کو مسلط کر دیتا ہے، اور مقصد یہ ہوتا ہے کہ شاید ان دنیاوی صداؤں سے متاثر ہو کر لوگ اللہ کی طرف رجوع کریں اور اپنے گناہوں سے ثابت ہوں، گویا اس میں بھی اللہ کی رحمت ہی مضمر ہوتی ہے۔ یہود کی ایک بستی والوں نے بھی بد عہدی اور حیلہ سازی کی تو اللہ تعالیٰ نے یہ سزا دی کہ ان کی صورتوں کو بندر کی صورت میں بدل دیا۔ چنانچہ فرمایا، وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ الَّذِينَ اعْتَدَوْا مِنْكُمْ فِي السَّبْتِ فَقُلْنَا لَهُمْ كُونُوا قِرَدَةً خَاسِئِينَ۔ اور یقیناً تمہیں ان لوگوں کا علم بھی ہے جو تم میں سے ہفتہ کے بارے میں حد سے بڑھ گئے، اور ہم نے بھی کہہ دیا کہ تم ذلیل بندر ہو جاؤ۔ اس آیت میں بہت بڑا سبق اور نصیحت ہے، لیکن اس کے لیے جو سمجھ بوجھ رکھتے ہیں۔ تو یہاں بنی اسرائیل کی قوم کا تذکرہ ہے کہ جب ان کو منع کیا گیا کہ اللہ کا حکم ہے کہ ہفتہ کے دن شکار نہیں کرنا، تو انہوں نے تعویلات فسادہ سے اور سرکشی میں بڑھ کر اللہ کی نافرمانی کی، تو اللہ تعالیٰ کو اتنا زبردست غصہ آیا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو اس دنیا میں سزا دے دی اور ان کو ذلیل ترین بندر بنا دیا۔ یہ کس وجہ سے مصیبت ان پر آن پڑی؟ صرف ان کی اپنی غلطی اور کوتاہی کی وجہ سے، اور 3 دن بعد اس ساری قوم کا جو کہ بندر بن گئی تھی خاتمہ ہو گیا، اور ان کا اس روئے زمین پر وجود بھی باقی نہ رہا۔ اس نافرمانی اور سرکشی کی بدولت بدترین درجے کے گمراہ بن گئے۔ اللہ نے فرمایا، اولئک شر مکانا واضل سبیلا۔ وہ لوگ بدترین درجہ میں ہیں اور سیدھے راستے سے سب سے زیادہ گمراہ ہیں۔ یہ آیت گزشتہ آیت کی مزید وضاحت کر رہی ہے کہ اللہ کی نافرمانی کے سبب ان پر پہلی مصیبت یہ آئی کہ بندر اور خنزیر بن گئے، اور پھر اللہ نے ان کو راہ راست سے بھٹکا دیا۔ نافرمان اور سرکش آدمی کو جب تکلیف پہنچتی ہے تو وہ واویلا کرتا ہے اور اللہ تعالیٰ پر مختلف بہتان بازیاں باندھتا اور کفریہ باتیں کہتا ہے کہ اس مصیبت کے لیے کیا صرف میں ہی رہ گیا تھا، کیا اللہ کو کوئی اور دوسرا آدمی نظر نہیں آیا تھا؟ لیکن اس کے برعکس اللہ کی تابعداری کرنے والا جب اس کو کوئی مصیبت پہنچتی ہے تو وہ اس پر صبر کرتا ہے، اور اس صبر کا اللہ تعالیٰ اس کو بہتر اجر دیتا ہے۔ سیدنا ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا،
مومن کو جب بھی کوئی مصیبت، غم یا دکھ پہنچتا ہے، حتیٰ کہ کوئی فکر جو اسے پریشان کرے، اس کے سبب اللہ تعالیٰ مومن کے گناہ مٹا دیتا ہے۔ مومن آدمی کو جب بھی کوئی تکلیف، غم، فکر، پریشانی اور مصیبت پہنچتی ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے گناہ ان مصائب کے بدلے معاف کر دیتا ہے۔ اسی لیے تکالیف و مصائب میں اللہ کو یاد رکھنا چاہیے، اور یاد رکھنے کا طریقہ کیا ہے؟ جیسا کہ سیدنا ابو سلمہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ اللہ کے پیارے پیغمبر نے فرمایا، جب تم میں سے کسی کو کوئی مصیبت پہنچے تو اس کو چاہیے کہ وہ یہ کلمات کہے، انا للہ و انا الیہ راجعون، ہم اللہ کے لیے ہیں اور یقیناً ہم نے اس کی طرف لوٹ کر جانا ہے۔ اے اللہ، میری یہ مصیبت تیری طرف سے ہے اور تو ہی مجھے اس سے نجات عطا فرما اور اس مصیبت کے بدلے بہتر بدلہ عطا فرما۔ قیامت والے دن وہ لوگ جو دنیاوی مصائب و آلام میں مبتلا رہے اور اس پر صبر کرتے رہے، وہ مزید حرص کریں گے کہ ہمیں دنیا میں اس سے بھی زیادہ مصیبت دی جاتی تاکہ وہ اجر و ثواب میں مزید بڑھ جاتے۔ جیسا کہ سیدنا جابر رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، عافیت پانے والے قیامت کے دن مصائب و آلام کا ثواب دیکھ کر خواہش کریں گے کہ کاش دنیا میں ان کے خالیں کینچی سے کاٹتی جاتی۔ تو ہر صاحب عقل کو یہ چاہیے کہ ان احادیث کی روشنی میں وہ طریقہ اختیار کرے جو کہ اللہ کے نبی نے بتایا ہے اور جس میں انسان کی نجات ہے۔ اس طرح سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ نبی معظم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، مسلمان کو جب بھی کوئی دکھ، تکلیف، غم، فکر، حتیٰ کہ کوئی کانٹا جو کہ اس کو لگتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے عوض اس کے خطاؤں کو معاف فرما دیتا ہے۔ اس لیے اگر آخر میں اجر و ثواب کے حریص ہوں تو مصائب پر صبر کرو، اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ صدق اللہ العظیم۔ مہربانی کر کے اس چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ لگے بیل آئیکن کو دبائیں تاکہ ہر نئی ویڈیو آپ کو سب سے پہلے دیکھنے کو ملے، اور سبسکرائب کرنا بالکل فری ہے۔